میرے نبی نے تو بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے، جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اسے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی، بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی، آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی، اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنواتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے۔ یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی۔ مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا۔ کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا۔ اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد اب مدرسے میں نہیں پڑھائیں، ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بدنصیب ہیں
کہ آج اس نبی جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڑاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے اور آگے بڑھے۔ وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات تھے۔ مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک دیا ہے، مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے، جب فجر کی نماز میں آپ آئے آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے وہ نبی۔ معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے، آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے آئے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی، 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے، اور واقعی 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پائے۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ
कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार ज़ोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछे? फौज का रिटायर्ड कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तरबियत इसको कहते हैं। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के। हमारे यहाँ 6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, बिस्तर क्यों अलग कर दें? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मजहब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़े तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्यालात पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे भाई। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहां पर एक बात ये भी कहें कि इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज न पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपके सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए। 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाए और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाए, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओतीतु सित्तन लम युतहुन्न आदुन क़बली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामिउल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज, वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शारिन, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोब दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोब दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ
جگہ ہونی چاہیے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی. وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے. ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی, ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی. یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے. ہمارا دین بڑا آسان دین ہے. جاڑے کا موسم ہے, ہم نے موزہ پہنا ہے, سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں, موزہ نہیں اتار رہے ہیں. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں. وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجیے. پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے گھر میں ہے تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجیے, پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجیے, وضو کر کے پھر سے پہن لیجیے. آسانیاں ہیں ہمارے دین. سفر میں ہم نکلے, ابھی ہمارے کٹیہار کے بعد آباب ہیں, کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے. 350 کلومیٹر دور گئے تھے, سفر میں نکلے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا, ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے. سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, فجر کی سنت پڑھیں گے, باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے, ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے, مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے. آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں. میرے پیارے ساتھیوں, یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. عورت پریگننٹ ہے, روزہ رکھے گی, بچے کو تکلیف پہنچے گی. بچے کو دودھ پلا رہی ہے, روزہ رکھے گی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی. اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. عورت پیریڈ میں ہے, اس کی کمزوری کا دن ہے, اس کی بیماری کا دن ہے, چڑچڑاپن رہتا ہے, بدن میں کمزوری رہتی ہے, بلڈ آتا رہتا ہے, درد ہوتا رہتا ہے. اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی, روزہ نہیں رکھے گی, روزہ بعد میں پورا کرے گی. قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی. وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے. میرے بھائی, میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے پیارے بھائیوں, اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر, اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول الشافعین, اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا, تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گے. شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. نہ بھولیں گے جس کو نبی یہ مکرم, وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے ناتے نبی یہ مکرم, یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی, اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا. سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا, لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اپنے پریوار کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں. شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگوں گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس نبی کی قدر کرو, اس نبی سے محبت کرو, اس نبی کی اتباع کرو, اس نبی کی اطاعت کرو. اور میرے بھائیوں, یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے, اس پہ کچھ سوالات ہیں, میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا, کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہے اور 3 بجنے والے ہیں. میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک سوال آیا ہے, کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, دتا ہو تو بہتر ہے, لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے. اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں, اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا, تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا, اگر وہ جنازہ پڑھنے, اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے. اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں. تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہ.
کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ بھی ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو۔ اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں دیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں سے اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا، دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مسئلے کو اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت نبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔